آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ حکومت کرنا یا میڈیا آؤٹلیٹس چلانا کوئی آسان کام نہیں۔ عدالت میں جج کے منصب پر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں۔ کسی کلاس میں استاد کے منصب پر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں۔ کسی مسجد میں ممبر سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ وہ مناصب ہیں جو آپ کو یہ اختیار اور یہ طاقت دیتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو حق کی طرف بلائیں، درست بات کی طرف بلائیں، ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں۔ ایسے میں اگر آپ اپنے عمل سے بہتر مثال ثابت نہیں کریں گے تو معاملہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے۔ آپ بجائے لوگوں کی رہنمائی میں کامیاب ہونے کے الٹا ان کو کسی غلط راستے پر گامزن کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ حاضر ہوئیں اور کہا کہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اسے نصیحت کریں۔ خلیفۃ المسلمین نے خاتون کو واپس بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ کچھ دن بعد آنا، میں پھر نصیحت کروں گا۔ پھر وہ خاتون کچھ دن بعد اپنے بچے کو لے کر آئی تو فاروق اعظم نے اسے نصیحت کی کہ گڑ نہ کھانا، بچہ مان گیا۔ تو خاتون نے پوچھا کہ آپ نے ایسا پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ نصیحت چھوٹی سی بات تھی، آپ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ لیکن فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں پہلے خود بہت گڑ کھاتا تھا، لہٰذا میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ بچے کو نصیحت کر سکوں۔ یہ مثال ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ جب تک ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو درست ثابت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم دوسروں کو نصیحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس کوئی مورل گراؤنڈز نہیں ہوتی جن پر کھڑے ہو کر ہم کسی دوسرے کو نصیحت کر سکیں۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے سے، جس بھی شعبے سے ہمارا تعلق ہو، ہم زندگی کے جس بھی مسئلے سے دوچار ہوں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک روشن مینار کی طرح نظر آتی ہے، اور ہم اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کے جا بجا مواقع دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مثالیں ہیں جنہیں سمجھنے کی اور جنہیں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب ہم ایک طرف تو ہم پر یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ابھی کرونا وائرس پاکستانی معاشرے میں اس طرح سے نہیں پھیلا جس طرح سے امریکہ اور اسپین اور اٹلی اور فرانس اور برطانیہ اور دیگر ملکوں میں تباہی اس وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جب تک کسی بھی معاشرے میں کوئی وائرس یا کوئی بیماری یا کوئی وبا یا کوئی جنگ یا کوئی دوسرا مسئلہ کسی بہت بڑے عذاب کی صورت میں نمودار نہیں ہوتا، اس وقت تک معاشرے کے عام لوگ اپنی آگاہی کی کمی کی وجہ سے اس مسئلے کو ہلکا لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں حکومت اور باشعور لوگوں کی اور آگاہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شعور کو لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے استعمال کریں، اور لوگ آپ کی مثال سے زیادہ اثر اسی صورت میں لیتے ہیں جب آپ عملاً بھی مثال قائم کر رہے ہوں۔ اگر آپ کا عمل یہ ہو کہ آپ ہر روز پریس کانفرنس یا اجلاس بلاتے ہوں یا ٹیلی تھانس کرتے ہوں اور ان کی فوٹیجز جاری ہوتی ہوں، وہ لائیو نشریات کی صورت میں عوام کو ٹی وی چینلز پر دکھائی جاتی ہوں، اور ان میں سب کو نظر آ رہا ہو کہ آپ اور آپ کے دیگر ساتھی WHO کی ہدایات کے مطابق اپنے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ مینٹین کرنے میں ناکام ہیں، اور ایک ہاتھ کا، ایک بازو کا فاصلہ بمشکل آپ میں اور آپ کے دیگر ساتھیوں میں اور جو جرنلسٹ وہاں تشریف فرما ہیں ان کے درمیان موجود ہے۔ اور جب ٹی وی چینلز جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیں، اور وہ بلا شبہ یہ فریضہ بڑے احسن طریقے سے انجام دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، صبح دوپہر شام ہر نیوز چینل ہمیں سماجی دوری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عمل یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ غیر ضروری کام کے لیے گھر سے نہ نکلیں، اور دوسری طرف ٹی وی چینلز گیم شوز تک کی قربانی دینے پر تیار نہیں۔ اس صورتحال میں جو اوورال تاثر جاتا ہے عوام پر وہ یہ ہے، خاص طور پر ان پڑھ لوگوں پر یا ایسے لوگوں
میں جن میں آگاہی کی ذرا کمی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے حکمران جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سماجی دوری اختیار کرو، یا ہمارے ٹی وی چینلز جو ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ سماجی فاصلہ ضروری ہے، جب وہ بھی ان نصیحتوں کو خود اپنے اوپر نافذ کر کے ہمیں کوئی مثال نہیں دے رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ شاید ایسا ہی کوئی تاثر ہے جو ہمارے علماء کے ذہنوں میں بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر نقش ہو گیا ہے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مساجد کے خلاف اور مذہبی اجتماعات کے خلاف کسی قسم کی سازش ہو، اور کرونا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتحال پورے معاشرے کے لیے ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویتنام اور تھائی لینڈ اور دنیا کے کئی ممالک جنہوں نے کرونا وائرس کو خاصی حد تک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور ویتنام میں ابھی تک کرونا کے مصدقہ کیسز صرف چند 100 تک پہنچے ہیں، اور تھائی لینڈ میں بھی اسے کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے، انہوں نے بروقت مینجمنٹ کے ذریعے سے اس وبا کو اپنے ملکوں میں پھیلنے نہیں دیا۔ انہوں نے کیا یہ ہے کہ جیسے ہی چین میں یہ مسئلہ نمودار ہوا، چونکہ ان کی سرحدیں چین کے ساتھ ملتی ہیں، اور وہ 2002-03 میں سارس وائرس کی وبا پھوٹنے کے دوران اس مسئلے سے دوچار ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے پاس پہلے سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز موجود تھے، ان کے پاس پہلے سے وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے پروٹوکولز موجود تھے۔ انہوں نے ان پروٹوکولز پر بروقت عمل درآمد کو یقینی بنایا، اور اپنے علاقوں میں وہ تمام تر ضروری ضابطے لاگو کیے، سرحدوں کا بند کرنا، انٹرنیشنل فلائٹس کا بند کرنا، بیرون ملک سے آنے والوں کی اسکریننگ اور ٹیسٹنگ کو انشور کرنا، اور شہریوں کو ماسک پہننے، چھینکنے اور کھانسنے میں احتیاط کرنے اور سماجی دوری کو انشور کرنے جیسی تدابیر کو اختیار کرنے کی تاکید کرنا، اور تمام وہ جگہیں، وہ شاپنگ مالز اور وہ تمام پارکس یا وہ تمام پبلک گیدرنگ کے مقامات جنہیں بند کرنے کے باوجود ریاست کا نظام چل سکتا تھا، انہیں بروقت بند کرنے جیسے اقدامات اٹھا کر ان ملکوں نے اپنے شہریوں کو اس وبا کے بہت بڑے پھیلاؤ سے بچانے میں بروقت اقدامات کیے، جس میں وہ کامیاب رہیں۔ آج وہاں پہ یہ مرض موجود تو ہے، لیکن بڑی محدود تعداد میں بنسبت دنیا کے دیگر ملکوں کے۔ تو بروقت مینجمنٹ اور ریاست کے عمال کی جانب سے عملی مثال اگر ہمیں نظر نہیں آئے گی، علماء کرام اور میڈیا اور اساتذہ کی جانب سے اگر ہمیں عملی مثال نظر نہیں آئے گی، اور اگر ہماری عدالتیں بھی اپنے منصب کو سمجھتے ہوئے ڈاکٹرز کی داد رسی نہیں کریں گی، یا ہیلتھ کیئر سسٹم کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گی، تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ فی الحال ہم ڈاکٹرز کو سیلوٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان فراہم نہیں کر رہے، ڈاکٹرز کو کی نصیحتوں پر عمل نہیں کر رہے، ہماری پالیسیز ڈاکٹرز نہیں بنا رہے، سیاستدان بنا رہے ہیں یا کچھ دیگر طاقتور ادارے بنا رہے ہیں۔ اور جب جنگ ہوتی ہے تو جو لوگ پالیسی بناتے ہیں، جب وبا پھوٹتی ہے تو بھی وہی لوگ پالیسی بنائیں گے، جب کوئی پارلیمنٹ میں بل پیش کرنا ہوتا ہے تو جو لوگ پالیسی بناتے ہیں، تو جب لوگوں کا علاج کرنا ہے تب بھی وہی لوگ پالیسی اگر بنا رہے ہیں، تو پھر یہ مہمہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہم اس وبا کو پروفیشنلی کنٹرول کرنے کا اختیار آخر کن لوگوں کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں۔ ریاست کو جس طرح سے پرو ایکٹیولی بیہیو کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے کوآرڈینیشن کا مظاہرہ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا، جس طرح کہ چین کی مثال اور جنوبی کوریا کی مثال ہمارے سامنے موجود تھی، اور ان مثالوں کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنا، ان ماڈلز کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا ہمیں، اس طرح سے انفارچونیٹلی ہم اسے کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب پاکستان میں روزانہ 700-800 مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور لوکل ٹرانسمیشن اس بیماری کی 70% سے بڑھ گئی ہے، جو ایک ہولناک صورتحال ہے۔ حکومت ہمیں بار بار مطلع بھی کر رہی ہے کہ مئی اور جون کے مہینے پاکستان کے لیے اس بیماری کے پھیلاؤ کے تناظر میں خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری جانب جو عملاً ہمیں جو اقدامات نظر آنے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ اگر ٹی وی چینلز ہمیں کہیں گے کہ سماجی دوری اختیار کریں، اور پھر وہ گیم شوز تک منعقد کروائیں گے
اور اپنی سحر و افطار کی ٹرانسمیشنز منعقد کروائیں گے، ان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدعو کریں گے، اور اگر حکومت کے اکابرین اپنی پریس کانفرنسز میں اور اپنے دوروں میں سماجی دوری کے فلسفے پر عمل نہیں کریں گے، سب لوگ ہمیں ماسک کے بغیر نظر آئیں گے، گلوز کے بغیر نظر آئیں گے، اور کھلے مقامات پر چھینکنے اور کھانسنے جیسی سرگرمیوں کو عام ہوتا ہوا جب عوام کو دکھایا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام شہریوں کو یہ بات سمجھ بالکل نہیں آئے گی، جو بدقسمتی سے ان پڑھ ہیں یا بہت کم پڑھے لکھے ہیں یا ان کی جو طبی معلومات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، پھر وہ یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ کیا یہ کوئی وبا ہے یا یہ کوئی ڈھکوسلا ہے۔ ہم اپنے مکس قسم کے سگنل سے، مکس قسم کی مینجمنٹ سے ایک ملا جلا رد عمل معاشرے میں پیدا کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ صرف یہی نکلا کرتا ہے جو برطانیہ اور امریکہ میں ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے بھی اس مسئلے کو نان سیریسلی لیا اور اپنے آپ کو طاقتور ملک قرار دیا اور کہا کہ ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم بہت بڑا ہے اور ہم اگر یہ بیماری پھیل بھی گئی تو کوئی بات نہیں، ہم اسے کنٹرول کر دیں گے، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ اپنے دعووں کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام نظر آئے۔ ایسا ہی سر دست پاکستانی معاشرے میں ہو رہا ہے اور اس کے نتائج یقینی طور پر اچھے نہیں برآمد ہو سکتے۔ حکومت اور میڈیا اور علماء اور عدلیہ، ان سب کو اگر اس ملک کا ٹھیکیدار بننے کا شوق ہے تو پھر انہیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ بھی ہونا ہوگا اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن انجام بھی دینا ہوگا۔ انہیں صرف ڈاکٹر تجھے سلام کا نعرہ نہیں لگانا ہوگا، ڈاکٹر کی بات ماننی بھی ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طبی مسئلے پر رائے ڈاکٹر کی نہ چلے، طبی مسئلے پر رائے کسی سیاستدان یا کسی جج یا کسی جرنیل کی یا کسی وکیل کی یا کسی صحافی کی یا کسی انٹرٹینر کی چلے تو اس کو بدقسمتی کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ السلام علیکم۔